سورہ انعام کی آیت نمبر 50 ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون۔ آیت بڑی اہم ہے، بڑے غور کے ساتھ اس کو سماعت کیجیے گا، لیکن اس سے پہلے آپ اس کا شان نزول سماعت فرما لیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کفار عرب نے نبی پاک علیہ السلام سے 3 مطالبے کیے۔ نمبر 1، کفار عرب کہنے لگے اگر آپ غیب جانتے ہیں تو آپ ہمیں، اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ ہم کو مالا مال اس طرح کر دیں کہ ہمارے ہاں جتنے پہاڑ ہیں وہ سارے سونے کے بنا دیں، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ غیب جانتے ہیں تو آپ ہمیں منڈیوں کا بھاؤ بتائیں، کل کو کون سی چیز سستی ہوگی، کون سی چیز مہنگی ہوگی، ہم وہ چیز خرید لیں جو سستی ہوگی، ہمیں نفع زیادہ مل جائے گا۔ نمبر 3، وہ کہنے لگے اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ کھاتے پیتے کیوں ہیں، آپ نکاح کیوں کرتے ہیں۔ یہ 3 مطالبے جو واہیاتی پہ مبنی تھے، جب یہ 3 مطالبے کفار مکہ نے کیے تو اللہ نے پھر اس کے نتیجے میں قرآن کی اس آیت کو نازل کیا۔ اللہ فرماتا ہے قل حبیب آپ اپنی زبان سے ان کو فرما دیں لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تمہیں نہیں کہتا، تمہیں سے مراد یہ مطالبہ کرنے والے لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں، منہ اٹھا کے قرآن کے بارے میں باتیں، نبی علیہ السلام کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، نہ قرآن کا حیا نہ رب کے رسول علیہ السلام کا حیا۔ اللہ فرماتا ہے حبیب آپ ان کو کہہ دیں، ان سے مراد یہ کفار ہیں، مطالبہ مسلمانوں نے نہیں کیا تھا کہ آپ ان پہاڑوں کو ہمارے لیے سونے کا بنائیں، اگر غیب ہے تو منڈیوں کا بھاؤ بتائیں، اگر آپ کو غیب ہے تو آپ یہ چیزیں بتائیں، یہ کفار نے مطالبے کیے تھے۔ تو پھر حکم جب مطالبہ کفار کر رہے ہیں تو مخاطب بھی تو نبی علیہ السلام کفار سے ہیں۔ اللہ کہتا ہے حبیب آپ ان کفار کو کہہ دیں، مومنوں کو نہیں، عاشقوں کو نہیں، اپنوں کو نہیں، آپ ان کفار کو کہہ دیں، کیا آپ ان کو کہہ دیں کہ لا اقول لکم، میں تم سے نہیں کہتا، انی خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، یعنی تم تو کہتے ہو یہ پہاڑ سونے کا بنا دو، حبیب آپ ان کو کہہ دو کہ میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، ولا اعلم الغیب، تم کہتے ہو منڈیوں کا بھاؤ بتاؤ کون سی چیز سستی کون سی مہنگی ہوگی، تو اللہ کہتا ہے حبیب آپ اپنی زبان سے ان کو کہہ دو میں غیب نہیں جانتا، اور تم کہتے ہو اگر تم نبی ہو تو کھاتے پیتے کیوں ہو، حبیب آپ انہیں کہہ دو ولا اقول لکم انی ملک، میں فرشتہ نہیں ہوں، وہ فرشتوں کی شان ہے، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں۔ فرمایا اللہ نے مجھے امام الانبیاء علیہ السلام بنایا لیکن میں انسان ہوں، کھاتا پیتا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری جانب کی جاتی ہے۔ قل حبیب آپ فرما دو هل یستوی الاعمی والبصیر، کیا دیکھنے والا اور نبینا برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتے۔ افلا تتفکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ اب یہ آیت کریمہ ہے جس کو ہر دوسرا بندہ جس کے دل میں کجی اور ٹیڑھا پن ہے وہ بیان کر کر نبی علیہ السلام کے علم غیب کا انکار کر رہا ہے۔ آج ہم اس علم غیب کے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلے بنیادی طور پر 2 باتیں یاد رکھنا علم غیب کے سلسلے میں، یہ بڑے ضروری ہیں۔ میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا العلم الذاتی مختص بالمولا سبحانہ وتعالی لا يمكن لغيره ومن اثبت شيئا منه ولو ادنى من ذرة لاحد من العالمین فقد کفر واشرک۔ میرے امام احمد رضا نے کہا علم ذاتی یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے، علم ذاتی رب کے علاوہ اگر کوئی ایک ذرے کے برابر بھی، ذرے سے بھی کم کسی کے لیے ثابت کرے، ایک ذرے سے بھی کم رب کے علاوہ کسی کے لیے کوئی علم ذاتی ثابت کرے، وہ کافر بھی ہے، وہ مشرک بھی ہے۔ میرے امام احمد رضا جب دوسرا حج کرنے کے لیے گئے، لوگوں نے آپ پہ اعتراض کیا کہ یہ رب کے علم کو، نبی علیہ السلام کے علم کو برابر مانتے ہیں۔ میرے امام احمد رضا نے یہ کتاب الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ صرف 7 گھنٹوں میں لکھ کر علماء عرب کو دی۔ میرے امام احمد رضا نے اس کے اندر یہ عقیدہ بیان کیا کہ تم مجھ پہ اتہام لگاتے ہو، تہمت لگاتے ہو کہ یہ رب کے علم کو اور نبی علیہ السلام کے علم کو برابر مانتا ہے۔ میرے امام احمد رضا نے کہا، آپ نے فرمایا میں برابر نہیں مانتا، فرمایا اگر تمام جن و انس
اور تمام اولین و آخرین انبیاء و مرسلین ملائکہ و مقربین سب کے علم کو جمع کیا جائے، فرمایا ان سب کے علم کو رب کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں ہے جو کروڑ سمندروں میں سے ایک قطرے کو ان کروڑ سمندروں سے نسبت ہوتی ہے۔ فرمایا ان سارے نبیوں کے علم کو رب کے علم سے وہ نسبت بھی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سارے نبیوں کا علم بالآخر متناہی ہے، یعنی اس کی کوئی حد ہے، لیکن رب کا علم غیر متناہی ہے۔ اب غور کیجیے گا جو میں جملہ بیان کرنے لگا ہوں، اب آپ کو کوئی کہے کہ تم نبیوں کے علم کو رب کے علم کے برابر مانتے ہو، ہم کہیں گے تو اپنی بات کی وجہ سے خود بے ایمان ہو گیا ہے۔ وہ کہے گا کیسے؟ تو آپ کہو کہ تم نے کہا ہے کہ تم نبی علیہ السلام کے علم سے رب کے علم کو برابر مانتے ہو، تو آپ بولو بھائی برابری اس کی ہوتی ہے جس کی حد ہو، رب کے علم کی تو حد ہی کوئی نہیں۔ رب کا علم تو لامحدود ہے، اس کی تو حد ہی کوئی نہیں۔ اگر تم نے کہا کہ تم نبی علیہ السلام کے علم کو رب کے علم کے برابر مانتے ہو، پھر تو تم نے رب کے علم کی حد مان لی، اور رب کے علم کی حد ماننا یہ تو کفر ہے۔ ہم کہتے ہیں رب کے علم کی حد کوئی نہیں، نبی علیہ السلام کے علم کی حد ہے، لیکن ہم نہیں جانتے، وہ دینے والا رب بھی جانتا ہے اس کی بھی حد کیا ہے۔ اللہ نے اتنا علم عطا فرمایا ہے۔ اب لوگوں کو بڑا مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں جی جو علم غیب کا مسئلہ ہے ہمیں بخاری سے حدیثیں دکھا دو۔ میں نے کہا ہم تو پہلے قرآن سے دکھائیں گے کہ قرآن نبی علیہ السلام کے علم غیب کو بیان کر رہا ہے۔ جب قرآن بیان کر رہا ہے، رب تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے، رب فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی یہ شان نہیں کہ کسی کو غیب پر مطلع کرے، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے غیب پہ اطلاع عطا فرماتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا سورہ جن کی آیت نمبر 25 اور 26 ہے، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہ غیب جاننے والا ہے، وہ کسی کو غیب پہ مطلع نہیں کرتا، ہاں اپنے رسولوں میں سے جسے چن لیتا ہے اسے غیب عطا کرتا ہے۔ اور پھر سورہ ہود کی آیت نمبر 49 ہے، رب فرماتا ہے تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا اِلَیک، حبیب یہ غیب کی خبریں ہیں ہم آپ کی طرف کرتے ہیں۔ پھر سورہ النساء کی آیت نمبر 113 ہے، رب فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِیمًا، حبیب آپ جو نہیں جانتے تھے ہم نے وہ علم بھی آپ کو عطا فرما دیا ہے، اور یہ آپ پہ رب کا بڑا فضل ہے۔ میں نے کہا بخاری کا رٹا لگایا جاتا ہے کہ بخاری سے دکھاؤ، میں نے کہا یہ ہمارے سامنے صحیح بخاری ہے، یہ ہم نے نہیں چھاپی، بلکہ یہ آرام باغ کراچی کا میرے پاس چھاپا ہے۔ ہم بخاری سے بھی اس کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ بخاری شریف کے اندر اس پر ایک نہیں بلکہ متعدد حدیث اس پہ موجود ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے جس سے نبی علیہ السلام کا علم غیب بڑا واضح طور پر بیان کیا جا رہا ہے، یہ ہے جی صحیح بخاری شریف۔ اس صحیح بخاری شریف کی جو جلد نمبر ہے وہ 1 ہے، اور صحیح بخاری شریف کی جلد نمبر 1 پہ جو صفحہ نمبر ہے وہ 525 ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، میں کل جھنڈا اسے عطا کروں گا خیبر کے مقام پہ، فرمایا میں کل جھنڈا اسے دوں گا، غدا رجلا ایسے بندے کو دوں گا، یفتح اللہ علی یدی جس کے ہاتھوں پہ اللہ فتح نصیب فرمائے گا۔ جب صبح ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آئین علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ جب حضرت علی آئے نبی علیہ السلام نے کو جھنڈا دیا تو اللہ نے خیبر کے مقام پہ شاندار مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ دیکھو ابھی کل فتح ملنی تھی، نبی علیہ السلام نے پہلے بتا دیا میں کل جھنڈا اسے دوں گا کہ جس کے ہاتھوں اللہ تعالی ہمیں فتح نصیب کرے گا۔ اور پھر بخاری شریف کی اگلی حدیث کہ جس میں نبی علیہ السلام کا علم غیب بڑا واضح ہے، صحیح بخاری کی جلد نمبر 1 صفحہ 453 ہے۔ حضرت طارق بن شہاب کہتے ہیں سمعت عمر، میں نے حضرت عمر سے سنا، قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، نبی علیہ السلام ہمارے اندر کھڑے ہوئے، فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہمارے اندر کھڑے ہوئے اور نبی علیہ السلام نے مخلوق کی ابتدا سے لے کر جنت اور جہنم جانے تک ہر شے کو بیان کر دیا، اور فرماتے ہیں حافظ ذلک من حفظہ ونسیہ من نسیہ، جس نے یاد رکھا سو یاد رکھا اور جس نے بھولنا تھا سو وہ بھول گیا۔ البتہ نبی علیہ السلام نے ہر چیز کو صحابہ کرام کے سامنے بیان کر دیا۔ اور یہ بخاری شریف کی
تیسری حدیث پاک جس میں کتنے واضح لفظوں میں ہیں، 182 صفحہ صحیح بخاری شریف کا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، نبی علیہ السلام دو قبروں کے پاس سے گزرے، یعذبان، ان دونوں قبروں کو عذاب ہو رہا تھا، فرمایا کسی بڑے کام کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا کہ بچنا ہی مشکل ہے، فرمایا اما احدہما، ان میں سے ایک فلا یستتر من البول، پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اب دیکھو یہ کام تو زندگی کا ہے، اب تو قبر میں پڑے ہیں، لیکن میرے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ زندگی میں اپنی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، اور یہ دوسرا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، یہ چغلی کرتا تھا۔ دیکھو حضور علیہ السلام قبر کے باہر کھڑے ہو کر اگر قبر کا حال جان سکتے ہیں تو وہ قبر میں جا کے باہر کا حال بھی جان سکتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ بھی پتا ہے یہ کون سا جرم کرتے تھے جس کی وجہ سے یہ عذاب میں گرفتار ہیں۔ آگے چوتھی حدیث پاک صحیح بخاری شریف کی صفحہ نمبر 77 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام منبر پہ جلوہ فروز ہوئے اور نبی علیہ السلام فرمانے لگے من احب ان یسأل عن شیء فلیسأل، فرمایا جس نے جو پوچھنا مجھ سے سوال کرے، ما دمت فی مقامی ھذا، جب تک میں کھڑا ہوں جو جس نے پوچھنا ہے وہ پوچھتا جائے۔ جو سوال کرتا تھا نبی علیہ السلام اس کے سوال کا جواب دیتے تھے۔ تو میں نے کہا کیا یہ نبی علیہ السلام کا علم غیب نہیں ہے؟ یہ صحیح بخاری شریف کی جلد نمبر 2 ہے اور اس کا جو صفحہ نمبر ہے وہ 611 ہے، اس پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے نبی علیہ السلام نے غزوہ موطا میں صحابہ کو بھیجا تھا جہاد کرنے کے لیے، اور یہ 8 ہجری کی بات ہے، سینکڑوں میل دور صحابہ جہاد کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں صحابہ کے مجمع میں بیٹھے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ سنیے کا لفظ کیا ہے، نعا زیدن، حضور نے مجمع صحابہ میں بیٹھے بیٹھے فرمایا میرا زید بن حارثہ شہید ہو گیا، وجعفرن، فرمایا میرا جعفر شہید ہو گیا، وابن رواحہ، عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے۔ اور نبی علیہ السلام نے خبر دی ان کے آنے سے پہلے، کیا کہا نبی علیہ السلام نے؟ فرمایا صحابہ اخذ الرایۃ زید، ابھی جھنڈا پکڑا ہے زید بن حارثہ نے، فاصیب، وہ شہید ہو گئے ہیں۔ پھر کچھ دیر کے بعد کہا ثم اخذ جعفر، اب جھنڈا پکڑا حضرت جعفر طیار نے، فاصیب، فرمایا وہ بھی شہید ہو گئے۔ ثم اخذ، پھر جھنڈا پکڑا ہے عبداللہ بن رواحہ نے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ فاصیب، حضور فرماتے وہ بھی شہید ہو گئے۔ وعینانی تذرفانی، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ حضور فرمانے لگے صحابہ حتی اخذ الرایۃ سیف من سیوف اللہ، اب جھنڈا پکڑا ہے رب کی تلواروں میں سے تلوار نے، یعنی خالد بن ولید نے، حتی فتح اللہ علیہم، یہاں تک نے رب نے انہیں فتح عطا فرمائی ہے۔ ابھی خبر نہیں آئی، ابھی جنگ ہو رہی ہے۔ نبی علیہ السلام یہاں بیٹھے سارا منظر بیان کر رہے ہیں۔ میں نے کہا اور علم غیب کس کو کہتے ہیں؟ اب میرے سامنے بہت کتب ہیں، یہ ہے کنز الامال اور یہ ہے کتاب الفتن، ان دونوں کتب کے اندر وہ حدیث پاک موجود ہے۔ اگر یہ حدیث پاک سمجھ لی جائے تو میں نے کہا مسئلہ علم غیب تو حل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، علم غیب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم عطا فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تعالی قد رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا والی ما هو کائن فیہا الی یوم القیامت کانما انظر الی کفہ ھذہ، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے میرے لیے پوری دنیا کو سامنے کر دیا، فرمایا میں پوری دنیا کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، فرمایا پوری دنیا میرے سامنے ہے، میں ہر چیز کو ملاحظہ کر رہا ہوں۔ تو میں نے کہا اور پھر علم غیب کس کو کہتے ہیں؟ اب یہ درجنوں کتابیں اور بھی میرے سامنے ہیں کہ جن کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو علم عطا کیا ہے۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ کہتا ہے حبیب آپ کہہ دیں لا اعلم الغیب، میں غیب نہیں جانتا، اس کا مطلب یہ ہے میں از خود غیب نہیں جانتا، میں جتنا غیب جانتا ہوں وہ اللہ کے بتانے سے جانتا ہوں۔ لیکن اگر کو پھر بھی ہٹ درمی پہ اتر آئے اور کہے میں نہیں مانتا، تو میں نہ ماننے کو تو دنیا کائنات میں علاج ہے ہی نہیں، وگرنہ تو قرآن بھی اس پر شاہد ہے، حدیث بھی اس پر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کو جو علم عطا کیا وہ علم اپنی مثال آپ ہے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جامع ترمذی ہے جلد نمبر 2 صفحہ 630 ہے، اس پر یہ روایت موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم فرمان، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اتانی ربی فی احسن سورہ،
میرا رب میرے پاس حسین و جمیل صورت میں آیا، یعنی میں نے اپنے رب کا دیدار کیا. فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رب نے کہا اے پیارے محمد. فقلت لبیک ربی وسعدیک، مولا میں حاضر ہوں. رب نے کہا فیما یختصم الملأ الاعلی، یہ ملأ اعلی کے فرشتے کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ قلت ربی لا ادری، رب میں نہیں جانتا. فوضع یدہ بین کتفی حتی وجدت بردہا بین صدیی او کما قال علیہ السلام. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے کہا نا میں نہیں جانتا، رب نے اپنا دست قدرت فرمایا کہ رب نے اپنا دست قدرت فرمایا میرے سینے پہ رکھا، بین کتفی میرے کندھوں کے درمیان رکھا، تو فرمایا میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی. فعلمت ما بین المشرق والمغرب، فرمایا مشرق و مغرب میں جو کچھ تھا میں نے ہر چیز کو جان لیا. فرمایا پہلے علم نہیں تھا، یہ علم رب نے دیا ہے، تو جب رب نے علم دیا ہے تو اس علم کو ماننا بھی تو ضروری ہے. اب اس لیے یہ آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو گمراہ کرنا، حبیب آپ کہہ دے میں غیب نہیں جانتا، میں نے کہا اس سے مراد از خود غیب نہیں جانتا، جتنا میں غیب جانتا ہوں وہ اللہ کے بتانے سے غیب جانتا ہوں. تو جب یہ حدیث کی کتب بھری پڑی ہیں نبی علیہ السلام کے علم غیب سے، یہ تو چند ایک روایات سنائی، وگرنہ ہم نے اپنی کتاب دلائل و عقائد اہل سنہ کے اندر تقریباً 22 کے قریب حدیث اس پہ ذکر کی. دلائل و عقائد اہل سنہ 22 سے زائد حدیث ہم نے ذکر کی کہ جس میں نبی علیہ السلام کا علم غیب ایک واضح لفظوں میں بیان کیا گیا ہے. خوش قسمت ہیں جو نبی علیہ السلام کے علم غیب کو مانتے ہیں، صرف علم غیب ہی نہیں بلکہ حضور کی ہر شان کو مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حضور کی ہر شان مان کے بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ اہل سنت کا وتیرہ ہے، یہ حضور کی شان تول تول کے نہیں مانتے، یہ شان سینہ کھول کے مانتے ہیں. یہ شانیں مانیں گے تو حضور علیہ السلام کی رضا ملے گی اور قیامت کے دن شفاعت ملے گی. اللہ ہمیں دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے ذات رسول علیہ السلام سے پیار کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.